بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 21 رمضان المبارک یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہ کی نسبت سے آج ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کے فضائل پر گفتگو کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ بنو ہاشم خاندان وہ خاندان تھا کہ جن کو کعبہ کی خدمت، زمزم کا پانی پلانے اور حاجیوں کے تعاون کی عظیم سعادت حاصل تھی۔ حاجیوں کو کھانا بھی کھلایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بنو ہاشم خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ابو طالب کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی پلے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ ابو طالب کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود لے لیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتوں سے بالکل دور رکھا تھا اور شرک کی بو سے بہت دور رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اور اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے اپنا پیغام رکھا تو سب نے آپ کا پیغام ماننے سے انکار کیا، سوائے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے، جن کی عمر مبارک اس وقت صرف 10 سال تھی۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں سے پانی رسنے کی بیماری ہے، ٹانگیں میری کمزور ہیں، لیکن اس کے باوجود میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت سے لے کر آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا اور حقیقی وفاداری دکھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے تشریف لے جانے لگے تو ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر سلایا علی کرم اللہ وجہ کو، اور کفار قریش کی جو امانتیں تھیں وہ ان کے سپرد کی، اور کہا کہ صبح کو سب کی امانتیں اپنے اپنے مالکوں کے سپرد کر دینا۔ اور یہ جو بستر تھا یہ ویسا بستر نہیں تھا کہ اس پر کوئی بھی آ کر سو جاتا، یہ ایک قسم کا شہادت کا بستر تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ایک روایت کے مطابق 40 تلواریں اور ایک روایت کے مطابق 900 لوگ تھے کہ جن کے ہاتھوں میں تلواریں موجود تھیں اور وہ حملہ کرنے کو تیار تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثار صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر مبارک اس وقت صرف اور صرف 23 سال تھی، پوری دلیری کے ساتھ یہ کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سوؤں گا آپ کے بستر پر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کی۔ محدثین نے یہاں پر ایک بہت پیارا جملہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانتیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی، اور اللہ نے اپنی امانت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ابوبکر صدیق بھی امین ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امین ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روانہ ہونے کے بعد صبح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ امانتیں ساری مالکوں کے سپرد کر دیں، اور اس کے بعد روانہ ہوئے۔ فرماتے ہیں مجھے راستے میں پھر کسی نے نہیں روکا۔ یہاں پر ایک مختصر سا واقعہ بھی پیش آیا جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت، سمجھ، تدبر اور حکمت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ یہ کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے اتنے درہم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور آپ نے میرے دینے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے تو کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ آپ کا نام بھی ان لوگوں میں شامل ہو کہ جن کی امانتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں، لیکن وہ بضد ہوا۔ اس نے کہا فلاں 3 بندے یہ میرے گواہ ہیں کہ ان 3 بندوں کے سامنے میں نے دیا تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیرک تھے، انہوں نے فرمایا انہیں لے آؤ جو آپ کے گواہ ہیں۔
وہ ان گواہوں کو لے آیا۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مدعی سے جو دعویٰ کرنے والا تھا اس سے پوچھا بتاؤ کتنے درہم ہیں اور کس وقت آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے؟ اس نے کہا میں نے عصر کے وقت دیے تھے۔ پھر آپ نے ایک گواہ کو بلایا، اس سے پوچھا کہ کس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص نے درہم دیے؟ اس نے کہا کہ علی ظہر کے وقت دیے تھے۔ اسی طرح تینوں کے بیانات بالکل مختلف تھے۔ آپ نے ان کو الگ الگ بلا کر سب کا جھوٹ پکڑا اور ان کے سامنے رکھ دیا ان کے جھوٹ کو، اور وہ شرمندہ ہو کر واپس چلے گئے۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 سال کی عمر میں اتنا بڑا فیصلہ فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے مدینہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں شریک رہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جھنڈا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارا گیا کفار قریش کی جانب سے۔ 3 کفار قریش سامنے آئے، 3 بڑے بڑے سردار سامنے آئے۔ ایک عتبہ سامنے آیا، دوسرا اس کا بھائی شیبہ سامنے آیا، تیسرا عتبہ کا بیٹا ولید سامنے آیا۔ ان تینوں نے کہا ہے کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا؟ ادھر سے اسلامی لشکر سے 3 انصار صحابی سامنے گئے، انہوں نے کہا یہ تو مدینہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ان سے نہیں لڑیں گے، ہمارے مقابلے کے قریش میں سے کوئی لے کر آؤ جو ہمارے مقابلے کے ہوں، حسب نسب کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم ان سے لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث کو آگے کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ولید آئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار سے ولید کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کے بعد وہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا کمزور پڑ رہے تھے، پھر وہاں لگ کے اور عبیدہ بن حارث پر حملہ کرنے والے کافر کو بھی وہیں پر موت کے گھاٹ اتار دیا، اکیلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد غزوہ احد میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان سے جھنڈا گرنے لگا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا اور پوری جنگ کے دوران بے جگری سے لڑتے رہے، خوب دلیری سے لڑتے رہے۔ پھر اس کے بعد غزوہ خندق پیش آیا۔ غزوہ خندق میں بھی جب عامر نام کا ایک سردار وہ اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ حملہ کر رہا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اور اس عامر کو موت کے گھاٹ اتارا اور ان سارے کے سارے ان کفار قریش کو اور ان گھڑ سواروں کو بھگا دیا۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ کے مارکے جو پیش آئے اس میں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ پھر جب واقعہ پیش آیا، غزوہ پیش آیا خیبر کا، تو مشہور واقعہ ہے کہ وہاں جب غزوہ خیبر کا ایک قلعہ فتح نہ ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کو بھی سب سے زیادہ پسند ہے اور مجھے بھی سب سے زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں یہ تو یقین تھا کہ کل جس کو جھنڈا ملے گا وہ سب سے محبوب ترین شخص ہے، اب دیکھیں وہ کس کو ملتا ہے، شاید وہ ہمیں ملے۔ ہر شخص اس چیز کے انتظار میں تھا، اور اگلے دن آپ نے فرمایا این علی بن ابی طالب، کہاں ہے علی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھی، پانی بہہ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پہ لگایا، آپ فوراً ٹھیک ہوئے، آپ گئے اور آپ نے جا کر در خیبر کو اکھاڑا اور مسلمانوں کے لیے ایک پل کی طرح بنا دیا اسے، مسلمان اس کے اوپر چڑھ کر گئے اور انہوں نے جا کر وہ خیبر کا قلعہ فتح کیا اور کفار اور یہودیوں کو فوراً شکست دی۔ اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے اس واقعے کے بعد دوبارہ جب اس قلعے کے اس دروازے کو ہٹانے کے لیے ہم آگے بڑھے تو 40 مسلمان صحابہ مل کر بھی اسے اپنی جگہ سے نہ ہٹا سکے، جسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے ہٹایا، اور یہ بات تاریخ الخلفاء میں لکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لاڈلے صحابی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جہاں دلیری دی تھی وہاں طاقت، ایمانی طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی دی تھی۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر بھی جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ پھر غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا 9 ہجری میں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ میں جانا چاہتا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کرو کہ اہل بیت کا خیال کرو، تم اہل بیت کا خیال کرو اور تم ان کی حفاظت کرو۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے غمگین ہوئے، پریشان ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور کہا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، تم میرے لیے ایسی حیثیت اور ایسا درجہ رکھتے ہو۔
ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اعلان فرمایا، من یوالینی فی الدنیا والآخرہ، کون دنیا اور آخرت میں میرا دوست بنے گا؟ آپ کے رشتہ دار سامنے موجود تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ انا اوالیک فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ کے رسول میں دنیا اور آخرت میں آپ کا دوست بنوں گا۔ آپ نے انہیں فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر اس کے بعد دوبارہ آپ نے اعلان فرمایا، پھر کسی نے جواب نہیں دیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ تیسری بار پھر آپ نے اپنے رشتہ داروں کے سامنے یہ بات رکھی، من یوالینی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں کون میرا دوست بنے گا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے اور آخرت میں بھی میرا دوست ہے۔ اور ایک اور موقع جب ہجرت کے موقع پر مواخات کا مسئلہ پیش آیا تھا، بھائی چارگی کا، کہ ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا، اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے تو فرمانے لگے، یا رسول اللہ میں اکیلا رہ گیا۔ آپ نے انہیں قریب کیا اور فرمایا، اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اتنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار تھا، تبھی تو اپنے اس لاڈلے چچا زاد، اپنے اس لاڈلے صحابی، اپنے اس لاڈلے خلیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر، اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح میں دے دی۔ نکاح کا واقعہ بھی طویل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے پاس کچھ خرچہ ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، زیرہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور زیرہ جا کر بیچ دو۔ بازار میں زیرہ بیچنے کے لیے گئے تو سامنے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرے بھائی زیرہ بیچ رہے ہیں، جو جنگ کی سب سے اہم ترین چیز ہے، کیوں آخر بیچ، ضرور کوئی ضرورت ہوگی۔ آئے اور کہنے لگے، علی تم کیوں بیچ رہے ہو؟ کہا کہ میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں اور میری شادی کا وقت ہے، اس لیے میں اسے بیچنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے یہ خریدتا ہوں، کتنے کی بیچو گے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عثمان میں یہ آپ کو 400 درہم میں بیچوں گا۔ 400 درہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی اور زیرہ لے لی۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اے علی تم جنگوں میں رہتے ہو، تم ایسا کرو کہ یہ زیرہ میری طرف سے ہدیہ قبول کر لو اور جنگوں میں استعمال کرنا کہ میں بھی ثواب میں برابر کا شریک رہوں گا۔ صحابہ کرام کے آپس میں معاونت اور مدد کا ایسا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ ایک دوسرے کی خودداری کو ٹھیس تک نہ پہنچنے دیتے تھے۔ چنانچہ آپ وہ تمام کے تمام دراہم لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نکاح کی تاریخ رکھی گئی۔ نکاح کا وقت جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ کے طور پہ علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گواہ کے طور پہ ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مقرر کیا۔ کیا خوب شادی تھی کہ نکاح پڑھانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور 400 درہم دینے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نکاح کے گواہ بننے والے ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یوں اپنی لاڈلی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کا لقب ارشاد فرمایا تھا۔ ابو تراب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، مٹی لگی ہوئی ہے آپ کو، آپ نے انہیں فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑا ہو جا۔ تو اس لیے بعد میں جب کوئی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کہتا تھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 586 حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اور مقدمات اور فیصلوں کے اندر انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت مہارت دی تھی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور مبارک میں مدینہ کا قاضی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا، کیونکہ اللہ نے ان کو بہت فہم اور بہت فراست دی تھی۔ فقہ اور مسائل میں بھی اللہ نے بہت علوم دیے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے پوچھنے کے لیے کہ موضوع پر مسح کے بارے میں مسئلہ بتائیے، آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، کیونکہ سفر و حضر میں وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، ان کی فقاہت اور ان کی حکمت اور اتنی ذہانت یہ صرف تقرب اور اختصاص کی وجہ سے تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت بہت زیادہ پائی اور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 رمضان المبارک کو ان پر حملہ ہوا، نماز فجر کے دوران زخمی ہوئے۔ 21 رمضان المبارک کو اللہ رب العزت سے جا ملے۔ آپ کا جنازہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا۔
اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان صحابہ کرام کے سائے میں قیامت کے دن ہمیں جگہ دے، اور انہی کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں جنت کے کسی کونے میں جگہ عنایت فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔